یہ بات 100% درست ہے کہ مناظرہ سے بھاگنا دیوبندیوں کا وتیرہ ہے، اور یہ بات کوئی ہوائی نہیں ہے، بلکہ اس کی ڈھیروں مثالیں دیوبندیت نے اپنے آنچل میں چھپا رکھا ہے، جسے دیوبندیت کے قیام سے ہی آسمان دنیا نے بار بار دیکھا ہے۔ اور جس طرح پہلے ان دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے بڑے علماء اہل حق اہل سنت و جماعت سے مناظرہ کرنے سے بھاگتے رہے، ویسے ہی ہمارے زمانے کے دیوبندی وہابی اہل حق اہل سنت و جماعت سے مناظرہ کرنے سے بھاگم بھاگ مچائے ہوئے ہیں۔ اور اب حالت یہ ہو چکی ہے سامعین کہ ہر دیوبندی وہابی مناظرہ سے بھاگنے میں اپنے سے پہلے والے دیوبندی وہابی سے بھی آگے بہت آگے نکل جانے کی جی توڑ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جس کی 2 مثالیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پروف کے ساتھ رکھنے والا ہوں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی دیوبندی وہابی مناظرے سے بھاگنے میں اپنے سے پہلے والے دیوبندی وہابی سے بھی آگے نکل جانے کی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور پوری بے ایمانی کے ساتھ جی جان لگا کر کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 10-11 دنوں پہلے عبارات پر مناظرہ کے لیے کوئی سنی ہمارے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتا، یہ دعویٰ بار بار اور چلا چلا کر کرنے والے دیوبندیوں کے مشہور گالی باز و بدزبان نام نہاد مناظر ساجد خائن کوڈو کو مناظر اسلام شیر اہل سنت حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے مناظرے کی دعوت کیا دی، اس وقت سے اب تک ہیلے بہانوں کے سہارے سے لاپتہ ہے، بلکہ پوری بے ایمانی کے ساتھ فرار ہے۔ کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے اکابر دیوبند کی کتابوں میں وہ کفریہ عبارتیں ہیں جن کا دفاع کرنے کے لیے میدان مناظرہ میں جانا اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ یہی تو وجہ ہے سامعین کہ اپنے اکابر کی ان کفریہ عبارات والی کتابوں کو جلانے تک کے لیے یہی ساجد خائن کوڈو تیار ہو چکا تھا، جس کی تفصیل ہم نے اپنی اس ویڈیو میں دلائل کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ آپ چاہیں تو ڈسکرپشن میں موجود اس ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے تفصیلی معلومات حاصل بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامعین، اس موضوع پر ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی دیگر ویڈیوز بھی دیکھ کر دیوبندیوں کی حقیقت اور ان کے مناظرے سے بھاگنے کی وجوہات جان سکتے ہیں۔ ایسے ہی ان کے اکابر ان دیوبندیوں وہابیوں کے اکابر کو جب مناظرے کا چیلنج امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دیا گیا تو وہ بھی سالوں سال کمال بے غیرتی کے ساتھ بھاگتے رہے، بہانے کرتے رہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ نہ کر سکے جیتے جی۔ اور ان کے بعد بعض دیوبندی علماء نے کبھی ہمت جٹا کر علماء اہل سنت و جماعت سے مناظرہ کرنے کی ہمت جٹا بھی لی تو خود اپنی پلید مٹی کو مزید اس طرح پلید کر لی اور ایسا ذلیل و رسوا وہ ہوا کہ پھر کبھی مناظرہ کے قابل ہی وہ لوگ نہ رہے، اور مناظرہ سے ایسی توبہ کر لی کہ جسے سن کر آپ کو ہنسی آئے گی، اور اگر آپ رحم دل ہیں تو ان کی بیچارگی پر آپ کو اپنی رحم دلی کی وجہ سے رحم بھی آ سکتا ہے۔ مگر سامعین، جس طرح سانپ پر بھروسہ کرنا عقل مندی کے خلاف ہے، اس سے کہیں زیادہ دیوبندیوں وہابیوں پر بھروسہ کرنا، ان پر رحم کھانا خلاف عقل ہے، جس کی تفصیل کسی اور ویڈیو میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں دیوبندیوں کی اصلی اوقات سے آپ کو روبرو کرنے کے لیے اہل حق اہل سنت و جماعت اور دیوبندیوں وہابیوں کے مابین مناظرے کی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو دیوبندی ہی کہنے والے 2 الگ الگ گروہ یعنی حیاتی مماتی میں مناظرے کے متعلق چشم کشا ویڈیوز پیش کرنے والا ہوں، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ دیوبندی کیسے بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مناظرہ سے فرار ہو جاتے ہیں، اور مناظرے کے لیے بیٹھنے کی غلطی سے بھی کرنے کو یہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے سامعین، حیاتی مماتی ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں یہ سن لیں، پھر آگے کی بات ہوگی۔ سنیں، مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر بیٹھ کر دجل و فریب اور جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا دیوبندی مکی حجازی کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملتان میں حیاتی اور مماتی لوگوں کا جھگڑا ہے، اللہ دونوں کو ہدایت، بس ہم تو دونوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بلا وجہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، کفر کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندے مسلمانوں کو جوڑنے کا وقت ہے کہ توڑنے کا وقت ہے؟ تو معلوم ہوا سامعین کہ حیاتی مماتی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور دونوں کفر کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، جن سے حیاتی دیوبندی مماتی دیوبندی کو اور مماتی دیوبندی حیاتی دیوبندی کو کافر کہتے ہیں۔ سامعین، بات چلی ہے تو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ کفر کی مشینیں لگانے کا الزام دیوبندی لوگ علماء اہل سنت پر لگاتے آ رہے تھے،
मगर अब खुद देवबंदियों ही ने एक दूसरे को काफिर कहने के लिए कुफ्र की मशीनें लगवा ली हैं, जैसा कि आपने मक्की हिजाजी की ज़बानी सुन लिया है। वैसे सामाईन, इनकी इस बात की तस्दीक इस वीडियो से भी होती है। ये हाशिया लिखा है ज़फ़ीर अहमद साहब ने, ऊपर जाके पढ़, ठीक है। और इसके साथ सईद अहमद पालनपुरी, ये दोनों के दोनों हयाती थे कि हयातियों का क्या हुक्म है। तो हमारे नज़दीक हयातियों का हुक्म गैर मुस्लिम होने का, यानी दायरा इस्लाम से खारिज होने का है। यानी इसके बारे में फतवा यह है कि ये दायरा इस्लाम से खारिज है। तो सुन लिया सामाईन आपने। अब आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूं जिसमें इलियास घुम्मन, देवबंदियों का बहुत बड़ा मौलवी है इलियास घुम्मन, जो हयाती है, उसको मुनाजरे का चैलेंज ममाती की तरफ से किन अल्फाज के साथ दिया गया है ये देखें। और ये चैलेंज 16 फरवरी 2012 को दिया गया, जैसा कि आप इस पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। 2012 से लेकर आज तक 2026 तक इलियास घुम्मन में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि इनके सामने आकर मुनाजरा कर सके जो अकाबिरे उलमाए देवबंद ही को मानने वाले हैं। तो फिर मुनाजिरे इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब के सामने साजिद खाइन कोडू कैसे बैठने की जुर्रत कर पाएगा? बात काबिल गौर है, गौर करेंगे तो आपको बहुत कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। खैर सामाईन, पहले आप वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लें, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और जब तक घुमन की जिंदगी है, अल्लाह लंबी जिंदगी दे। जब तक जिंदगी है, लंबी जिंदगी दे, पूरी जिंदगी जिस खादिम हाजिर है, जिस मकाम पे गए, जिस जगह पे गए, हमारी शर्त ये है मुनाजरा उसूल अहले सुन्नत के मुताबिक होगा। और काबा के रब की कसम, तू तो देवबंदियत की बात करता है, तेरा रब के कुरान पर, मेरे महबूब की सुन्नत पर, कुरान और सुन्नत से मैं साबित करूंगा तेरा ताल्लुक देवबंदियत से भी नहीं, अहले सुन्नत से भी नहीं, और इस्लाम से भी नहीं। ये बात कोई समझे कि पेशावर में नहीं आ सका, शायद ये इख्तितामी राउंड हो, इख्तितामी राउंड नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सरहद के अंदर जहां अब हमारे शेर उठ चुके हैं इंशाअल्लाह, और मैं अपनी तरफ से अपने एतमाद पर अपने हजरत मौलाना मुफ्ती तौसीफ साहब, हजरत मौलाना शरीफ हुसैन साहब और मुंतज़िर मुदर्रिसीन हजरत मुफ्ती मुज्तबा आमिर साहब और मुजाहिद मिल्लत हजरत मुफ्ती फिजाल अब्बानी साहब, इसको मैं अपने तौर पे मुकर्रर कर रहा हूं कि कोई बिदअती, कोई वाहियाती, कोई कुरान और सुन्नत का मुनकर
सुना अपने सामीन कि कितने ममातियों ने कितने हयातियों को ललकारा और बार बार ललकारा, मगर वो यानी हयाती देवबंदी सब के सब भागते रहे और अब भी भाग रहे हैं। तो जब हयाती देवबंदी ममाती देवबंदी ही के मुकाबले से मुनाजरे से भागते रहे तो फिर साजिद खाइन कोडू भाग निकला, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये तो इनके बड़े बड़ों ने किया है तो इसने कर दिया, साजिद खाइन कोडू ने कर दिया, तो इसमें ताज्जुब कैसा? अब सामीन नाज़रीन, आप अगर कुछ कहना चाहें आज के इस वीडियो के ताल्लुक़ से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।